اب مسئلہ سمجھیں کہ نماز کے اندر جو فاتحہ کا مسئلہ ہے یہ بڑا ہی معرکۃ الآراء مسئلہ بنا دیا گیا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایک دوسرے پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، فتوے لگائے جاتے ہیں، اور بالکل کھل کے کہا جاتا ہے کہ جس نے فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. جب نماز نہیں ہوئی وہ مسلمان کہاں رہا؟ معنی یہ ہے کہ وہ کافر ہے. تو یہ جھگڑے جو ہیں نا جی، یاد رکھو کہ بلا وجہ ہیں، اور سب سے زیادہ ہدف بنایا جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے ماننے والوں کہ یہ حنفی ہیں جی، یہ امام کی بات مانتے ہیں، نبی کی بات نہیں مانتے. حالانکہ یاد رکھو کہ نماز کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ ایک حدیث نہیں ہے، وہ متعدد احادیث مبارکہ ہیں. مثلا ایک حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ بھی حدیث مبارک ہے، آمنا بھی. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے جو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کیوں ہے تم اس کی اقتداء کرو. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، مثلا نماز میں جب امام کھڑا ہو کہے گا اللہ اکبر تو اس کے فوراً بعد تم کہو اللہ اکبر. اگر امام سے تم نے پہلے کہہ دیا نماز ہی نہیں ہوگی. امام سے تم پہلے رکوع میں چلے گئے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ تم امام کے تابع ہو. اسی طرح ایک حدیث میں تفصیل ہے اذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کرے تو اس کے بعد تو رکوع کرو. فاذا سجد، اور جب سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو. اور اسی طرح ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، اور جب وہ تلاوت کرے تو تم خاموش رہو. یہ آداب قرآن کا ایک قانون ہے میرے اللہ کا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اور سنو، کیونکہ قرآن پڑھنا جو ہے وہ تو سنت ہے، لیکن قرآن سننا جو ہے وہ واجب ہے. اچھا، اسی طرح اب قرآن میں بھی یہ آ گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تم چپ رہو اور سنو، سنو اور خاموش رہو. اچھا، اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جو آدمی نماز کے امام کے پیچھے رکوع میں مل جائے، اور رکوع میں آنے کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ جیسے بعض غلطی کرتے ہیں امام رکوع میں جلدی جلدی ہوگا، نہیں، پہلے کھڑا ہوگا، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہے گا، پھر رکوع میں جائے گا. اگر تکبیر تحریمہ نہیں کہی اس نے تو نماز نہیں ہوگی. اور رکوع میں مل گیا سبحان ربی العظیم ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ پڑھ لیا تو من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، گویا اس کو رکعت مل گئی. اب وہ یہ رکعت نہیں دہرائے گا. تو جب وہ رکوع میں چلا گیا ہے تو اس کی رکعت ہو گئی، اس نے تو فاتحہ نہیں پڑھی، پھر نماز کیسے ہو گئی اور رکعت کیسے مل گئی؟ اس لیے سارے حدیثوں میں نظر رکھیں. اسی طرح حدیث ہے حضور پاک کی کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس آدمی کا امام ہو تو اس امام کی جو قراءت ہے وہ مقتدی کی قراءت ہے، یعنی مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا
اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تم کہو آمین، تو حضور نے بتلا دیا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا وظیفہ ہے، مقتدی کا وظیفہ صرف آمین کہنا۔ اگر مقتدی نے بھی پڑھنی ہوتی تو اس کو آمین کہنے کی ضرورت ہے، وہ تو خود کہتا اپنی فاتحہ کے بعد آمین۔ تو اتنی حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد یاد رکھیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جو نماز جہری ہے، اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ نے، ان تمام بڑے ائمہ نے کہا ہے کہ جو نمازیں جہری ہیں، یعنی فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، جس میں امام زور سے قرآن پڑھتا ہے تو پیچھے فاتحہ نہ پڑھو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جو فقہ عطا فرمائی تھی، جو دین کی سمجھ عطا فرمائی تھی، وہ ساری دنیا ما سوا ضدی لوگوں کے، ساری دنیا ان کے تفقہ کی قائل ہے۔ حتیٰ کہ امام شافعی جیسا آدمی کہتے ہیں کہ الخلق عیال فی الفقہ لابی حنیفہ تھا، ساری مخلوق امام صاحب کے لیے بچے ہیں فقہ کے مسئلے میں۔ اور یہ بھی اللہ کی شان دیکھو کہ امام صاحب کو اللہ نے یہ شان بھی دی تھی کہ اب امام شافعی کتنا بڑا امام ہے، شان والا امام ہے، لیکن یہ شاگرد ہیں محمد ابن ابی الحسن الشیبانی کے، اور محمد ابن ابی حسن شیبانی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، لہذا امام شافعی نے شاگرد کا شاگرد ہوا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں امام شافعی، تو لہذا وہ تو شاگرد کے بھی شاگرد ہوئے۔ تو امام صاحب کا ایک مرتبہ بھی ایسا ہے، اور ان کا ایک طریقہ ہے مسائل میں کہ سب سے پہلے اللہ کا قرآن، وہ کہتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو پہلے قرآن دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، چونکہ دلیل اول جو ہے ہماری وہ کتاب اللہ ہے۔ اگر کتاب اللہ میں وہ مسئلہ نہ ملے تو پھر سنت رسول اللہ، پھر حدیث مبارک دیکھو۔ اگر سنت میں بھی نہ ملے پھر اجماع دیکھو کہ صحابہ کا اجماع کس مسئلے پہ ہوا ہے، اور اگر اجماع میں بھی وہ مسئلہ نہ ملے تو اب مجتہد قیاس کرے گا کسی اور مسئلے پر، لیکن وہ قیاس جو ہے وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا، قیاس ایسے خود کھڑا ہوا نہیں ہوگا، اس کی دلیل بھی موجود ہوگی اصل یا قرآن میں یا حدیث میں یا اجماع میں، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قیاس نہیں۔ اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ جی جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بھائی فاتحہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں جب قرآن پڑھا جائے تم چپ کرو اور سنو، تو قرآن بھی تو ہمیں یہی حکم دے رہا ہے کہ سنو اور چپ کرو۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ انسان تو بڑی چیز ہے نا، جنوں نے جب قرآن سنا تو کیا کہا، فلما حضروا قالوا انصتوا، حضور قرآن پڑھ رہے تھے، صحابہ پیچھے کھڑے تھے، جن کو دے سنا کہ چپ کرو چپ کرو چپ کرو، تو جنوں کو بھی اتنا ادب تھا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو چپ کرو۔ انہوں نے کہا کہ دوسرا حدیث سے پوچھتے ہیں حدیث کیا فرمان ہے، تو وہ بھی صحیح حدیث مل گئی ابی موسیٰ اشعری سے بھی اور حضرت ابی ہریرہ سے بھی کہ جب قرآن پڑھے امام اذا قرأ فانصتوا، چپ کرو۔ انہوں نے کہا بھی یہ دو حدیثیں بھی مل گئی، اور اب مسئلہ رہ گیا تھا کہ بھئی سیدھی نمازوں میں کیا ہوگا، تو وہ بھی حدیث مل گئی کہ امام کا پڑھنا تمہارا پڑھنا ہے، تو اب سیدھی نماز ہے امام تو پڑھ رہا ہے نا، تو اس کا پڑھنا تمہارا پڑھنا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے فرمایا کہ یہ تو قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے، اور اس کے بعد ایک
ایک دفعہ تو حضور ناراض بھی ہوئے کہ مالی اناظر، کون ہے میرے پیچھے پڑھ رہا تھا، مجھے قرآن کے اندر یعنی جھگڑا محسوس ہوتا تھا، تو حضور ناراض بھی ہوئے۔ اور تیسری بات انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ سوچنے کی توفیق دے، اب دیکھیں کہ ظہر کی نماز میں اگر امام نے سورت پڑھی جس میں سجدہ ہے تو امام سجدہ تلاوت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ کرے گا، تو ہم مقتدی کیا کریں گے؟ کھڑے رہیں گے، حالانکہ نہ ہم نے سنا ہے نہ پڑھا ہے، لیکن امام کا پڑھنا چونکہ ہمارا پڑھنا ہے، امام سجدہ کرے گا تو ہم بھی سجدہ کریں گے۔ تو صاف واضح ہو گیا کہ امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے۔ اس لیے اچھا تیسری بات یہ دماغ میں یاد رکھ لیں کہ اب یعنی اختلاف جن مسائل میں ہے ان میں کسی پر الزام نہ لگائے، نہ کسی پر اعتراض کیا کرے، بلکہ ادب یہ ہوتا ہے کہ امام شافعی بغداد آئے اور اسی مسجد میں آپ کو نماز کا موقع ملا جہاں ساتھ میں امام ابو حنیفہ کی قبر ہے رحمۃ اللہ علیہم، تو امام شافعی نماز نہیں پڑھاتے تھے، امام نہیں بنتے تھے، کسی کو کہہ دے بھی تم پڑھا۔ اس دن ایسا ہوا کہ ابھی اذان ہو رہی تھی، امام صاحب مصلی پہ جا کے کھڑے ہو گئے، امام صاحب نے نماز، سارے لوگ خوش ہو گئے کہ الحمدللہ آج ہمیں امام شافعی جیسے آدمی کے پیچھے نہ، کیوں امام جتنا متقی ہوگا، عابد ہوگا، زاہد ہوگا تو اتنا ہی نماز قبول ہوگی نا۔ آج کل تو ہمارا وہی حال ہے کہ جیسے روح ایسے فرشتے، اگر مقتدی اس طرح پھرواتا ہے تو امام بھی داڑھی کٹواتا ہے، فرق کیا ہے بھی؟ سنت کے مطابق تو دونوں نہیں ہیں۔ تو آج کل تو پھر وہی حال ہے نا، اگر مقتدی سگریٹ شریف پیتا ہے تو امام صاحب حقہ شریف پیتا ہے، جیسے روح ایسے فرشتے، ورنہ امام بننا کوئی آسان بات نہیں، اتنی شرائط ہیں امام بننے کے لیے کہ آدمی ہے۔ حضرت میں سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اعلمکم بکتاب اللہ، اللہ کے قرآن کا جس کو علم زیادہ ہو۔ اسی لیے حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر افضل ہے۔ انہوں نے کہا کیوں آپ سے بھی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ نماز کا امام وہ بنے گا جو سب سے بڑا عالم ہو، تو حضور نے اپنے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کیا۔ تو معنی یہ ہے کہ صحابہ میں سب سے بڑے علم والا ابو بکر تھا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ امامت کے لیے بڑی شرطیں ہیں۔ تو امام شافعی نے نماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت بڑی مہربانی، الحمدللہ آج بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن آپ نے خلاف عادت نماز پڑھائی، پہلے تو کبھی نہیں پڑھاتے تھے۔ تو فرمایا استحییت، مجھے حیا آئی ابو حنیفہ سے کہ اس کے نزدیک امام مقتدی کے لیے فاتحہ نہیں ہے، اگر میں مقتدی بنتا تو میں فاتحہ پڑھتا، چونکہ میرے نزدیک فاتحہ ہے، تو میں امام صاحب کا خلاف کرتا نا، اس لیے میں امام بن گیا۔ امام کے لیے تو فاتحہ پڑھنے کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، امام تو سب کا پڑھے گا، حنفی ہو یا شافعی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ فاتحہ پڑھے گا۔ جھگڑا ہے مقتدی کی فاتحہ، امام کے پڑھنے، اس لیے انہوں نے کہا، میں نے کہا امام بن جاتا ہوں تاکہ امام صاحب کے قول کی مخالفت نہ ہو۔ اندازہ کریں کہ کتنا ایک دوسرے کا ادب ہے۔ اللہ ہم سب کو ادب نصیب فرمائے، اور یاد رکھو جو بے ادب ہوتے ہیں وہ بے نصیب ہیں۔ الدین کلہ ادب، دین ادب کا نام ہے، ادب نہیں کرو گے تو کبھی دین نہیں آئے۔ اللہ پاک ہمیں سب کو، ہر کلمے پڑھنے والے کو دین کا ادب نصیب فرمائے۔